کے سامنے بات فرمائی. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ان لوگوں کو جنہوں نے انہیں محفوظ کیا ہم تک پہنچایا. یہ بہت ضروری ہے، بہت مختصر ہے، تھوڑی تھوڑی اس کی شرح میں کروں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ایک بات خطبے سے پہلے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جب تک شخصیت کی عظمت نہ ہو اس کی بات کی عظمت بھی نہیں ہوتی. جب تک حاکم کی عظمت نہ ہو حکم کی عظمت نہیں ہوتی. جب تک آمر کی عظمت نہ ہو امر کی عظمت نہیں ہوتی. کہنے والا کون ہے اگر یہ پہچان نہ ہو تو اس کی بات کی قیمت نہ ہوتی. ایک بہت بڑی زیادتی ہم نے اپنے اوپر کی ہے کہ نہ اللہ کی ذات کو پہچانا ہے جیسے اس کا حق ہے، کہ پھر اس کے حکم کی طاقت بھی سمجھتے ہیں. نہ اللہ کے رسول کو پہچانا ہے تاکہ اس کے حکم کی عظمت کو سمجھتے. ایک معمولی سا ڈاکٹر کہتا ہے آپ نے نمک نہیں کھانا آپ کو بلڈ پریشر ہے، آپ نے میٹھا نہیں کھانا آپ کو شوگر ہے، آپ نے ریڈ میٹ نہیں کھانا آپ کو ہارٹ اٹیک ہے. تو اس پہ لوگ لگے ہوتے ہیں. کیوں؟ کوئی ڈاکٹر کی ریسرچ غلط بھی ہو سکتی، تو مشینوں پہ رزلٹ بھی غلط ہو سکتا. لیکن چونکہ کہنے والے کے پاس ایک علم ہے اس کی وجہ سے ہم اپنی پسندیدہ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں کہ لائف کوالٹی اچھی ہو جائے. یہ جو کہنے والا ہے یہ کون ہے؟ دنیا میں ہر انسان کی بات کو چیلنج کیا جا سکتا ہے. دو ہستیاں ہیں جن کی بات کو چیلنج نہیں ہو سکتی. ایک اللہ ہے اور ایک اللہ کا رسول ہے. اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے قولہ الحق، میری بات حق ہے، کیسے چیلنج کروں؟ اور اللہ اپنے نبی کے بارے میں کہتا ہے ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی. دیکھنے میں یہ میرا نبی بولتا ہے لیکن اس کی زبان پہ میں خود بولتا ہوں. تو اس کو کون چیلنج کرے؟ میری بات کو، عثمان کی بات کو، کسی سائنسدان، کسی دانشور کی بات کو ہزاروں دفعہ ٹھکرایا جا سکتا ہے، لیا بھی جا سکتا ہے. لیکن اللہ اس کے رسول ایسی ہستیاں ہیں جن کی بات کو لینا ہی ہے. کوئی فیل و حجت نہیں، کوئی لاجک نہیں. سب سے بڑی لاجک ہے کہ اللہ نے کہہ دیا، سب سے بڑی لاجک ہے کہ اللہ کے رسول نے کہہ دیا، سب سے بڑی لاجک ہے کہ اللہ نے روک دیا ہے، سب سے بڑی لاجک ہے کہ اللہ کے نبی نے روک دیا. اس کے بعد تو کوئی لاجک نہیں ہے. ہاں میری بات کی لاجک آپ پوچھ سکتے ہیں، دلیل بھی مانگ سکتے ہیں. اللہ اور اس کے رسول کے حضور ان کو چیلنج نہیں ہو سکتا کہ یہ وہ علم رکھتے ہیں جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے انہ لقول فصل وما هو بالهزل. یہ فیصلہ کن بات ہے، یہ تبدیل نہیں ہو سکتی. لا تبدیل لکلمات اللہ، لا مبدل لکلمات. ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ میں آپ کی باتیں لکھتا ہوں، کبھی آپ غصے میں بھی ہوتے ہیں تو اس وقت بھی لکھا کر. تو انہوں نے غلط قیاس کیا، عام لوگوں پہ قیاس کیا کہ ہم غصے میں اوپر نیچے ہو جاتے. تو اللہ کے نبی بھی غصے میں کوئی دائیں بائیں کی بات کر رہے ہیں
تو یا رسول تو غلط قیاس کر گئے نا، اپنے پر عام لوگوں پہ قیاس کر گئے. تو سوال کیا یا رسول اللہ جب آپ غصے میں ہوتے ہیں اس وقت بھی لکھا کرو. تو آپ نے فرمایا اکتب لکھو فوالذی نفسی بیدہ لا یخرج من ھذا، اپنی زبان باہر نکالی اور اسے پکڑا. لا یخرج من ھذا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس زبان سے الا الحق، حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا، صرف حق ہی نکلتا ہے، کچھ نہیں. علم لینے کا راستہ ہوتا ہے نظر، سمع دیکھنا، سننا، سوچنا، سمجھنا، یہ علم کے راستے. ہمارے نبی کی نظر کیسی تھی؟ اگرچہ آپ نے کوئی پڑھا نہیں کہ پڑھائی سے سیکھا، لکھائی سے سیکھا، براہ راست اللہ نے دیا، لیکن آپ آگے بھی دیکھتے تھے پیچھے بھی دیکھتے تھے. جب آپ آگے دیکھ رہے ہوتے تھے اسی وقت آپ پیچھے بھی دیکھ رہے ہوتے تھے. آپ اندھیرے میں اس طرح دیکھتے تھے جیسے اجالے میں دیکھا جاتا. اور یہ تو بہت معمولی بات ہے، بہت چھوٹی بات ہے. آپ نماز پڑھا رہے تھے اور نماز کی حالت میں آپ نے آگے چلنا شروع کر دیا اور مصلی وہ دیوار تک چلے گئے، مسجد کی دیوار تک چلے گئے نماز کے اندر. تھوڑی دیر وہاں کھڑے رہے، نماز چل رہی، پھر آپ نے پیچھے ہٹنا شروع کیا اور بالکل مصلی کے کنارے پر آ گئے. تو پچھلوں نے تو نہیں دیکھا، پہلی صف والوں نے دیکھا. تو سلام کرنے پر کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کہتے ہو؟ تو آپ نے فرمایا نماز پڑھتے پڑھتے میری نظر جنت پہ پڑ گئی، تو وہ مجھے نظر آ رہی تھی اور انگوروں کے گچھے نظر آ رہے تھے، تو ان کو دیکھ کے میں آگے بڑھ گیا. اب جنت کہاں ہے؟ 7ویں آسمان پر ہے. 7ویں آسمان سے شروع ہوتی ہے اور عرش پہ جا کر وہ اینڈ ہوتی ہے. کہاں تک نظر ہے؟ کتنی بڑی نظر ہے. پھر فرمایا، پھر اللہ نے مجھے جہنم دکھائی، میری نظر جہنم پہ پڑی، تو اس کو دیکھ کے میں پیچھے ہٹتا گیا، پیچھے ہٹتا گیا، پیچھے ہٹتا گیا. تو ناقابل تردید اور ناقابل تبدیل کلمات و امان ہیں اللہ کے محبوب. پھر آپ کا علم کیسا ہے؟ ایک آیت سناتا ہوں، ایک حدیث سناتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، کہ میں نے اپنے محبوب کے دل پر اپنے علوم کا جو فیضان کیا ہے اسے تم نہ سوچ سکتے ہو، نہ ناپ سکتے ہو، نہ اس کے آخر تک تم پہنچ سکتے ہو. یہ تو آیت ہے. حدیث کیا ہے؟ جب آپ پیدا ہوئے آپ کی پیدائش بھی عجیب ہے. بچے پیدا ہوتے ہیں، آپ نے بھی پیدا ہی ہونا تھا، لیکن اب ماں کے پیٹ سے باہر آ رہے ہیں، وہ کمرے میں خوشبو پھیل رہی ہے، اور اب ماں کے پیٹ سے باہر آ رہے ہیں اور صاف ستھرے آ رہے ہیں، نہلائے دھلائے، جسم پہ گندگی کا کوئی نشان نہیں. آپ کی لیڈی ڈاکٹر ہیں شفا بنت عمر رضی اللہ عنہا، بعد میں ایمان عبد الرحمن بن عوف کی والدہ. جب ان کی نظر پڑی تو ختنہ ماں کے پیٹ سے ہو کے آئے تھے، باہر ختنہ نہیں ہوا. پھر ناف پہ نظر پڑی تو ناف اور آنکھ میری ہوتی ہے، ان سے کاٹا جاتا ہے، تو آپ کی ناف ماں کی آنکھ سے جدا تھی. وہ باہر تکلیف نہیں رہتی، ناف کاٹی جائے، ہاتھ کاٹی جائے.
یہ تین چیزیں بہت عجیب تھیں، چار کے خوشبو پھیل رہی، ایک صاف ستھرے آ رہے ہیں، ایک ختنہ ہوا ہے، ایک ناف پٹی ہوئی ہے. تو لہذا وہ جو دائی تھی شفا کے لیے حیرت کی بات تھی، کیا کچھ ہے؟ تو انہوں نے اسی حیرت میں ماں کے پہلو میں لٹایا. اس بچے کو 10 منٹ گزرے ہیں، 15 منٹ گزرے ہیں، 20 منٹ گزرے ہیں، تو حضرت آمنہ کے پہلو میں ایسے لٹایا. جب وہ پیچھے ہٹ گئی تو آپ نے پوری طاقت سے کروٹ بدلی اور سجدے میں چلی. ابھی ہم نے سجدہ کیا، ایسا سجدہ گھٹنے ٹیک کر، ہاتھ ٹیک کر لمبا سجدہ کیا. ماں بھی ڈر گئی اور لیڈی ڈاکٹر بھی ڈر گئی، دایا بھی ڈر گئی. پھر لمبے سجدے کے بعد آپ نے یوں سر اٹھایا. وہ تو کیا کر رہا ہے، سامنے بیٹھ کے سے فضولیات کرتے رہو. اب نے یوں سجدہ کیا، پھر یوں سر اٹھایا، دونوں ہاتھوں پہ ٹیک لے گئے. پھر ایک ہاتھ پر اب یوں ہوئے، اس پہ زور، اور یہ ہاتھ سیدھا اوپر اٹھایا اور شہادت کی انگلی کو ایسے. تو ساری کائنات میں روشنی ہے. آمنہ کے سامنے سے دیواریں ہٹ گئی اور پورا عالم ان کو روشن نظر آیا. اور اس کے بعد آپ بڑی معصوم بچے. تو دونوں عورتوں کے خوف ظاہر ہو گئے. تو پھر انہوں نے اٹھا کے گود میں لے لیا، اس کو دیکھ رہے کیا ہے. تو ایک دم ایسا لگا جیسے چھت پھٹ گئی اور اس میں سے ایک بادل اندر آیا. پورے کمرے میں تھے اور ماں کی گود میں آپ موجود ہیں، لیکن بادل نے اتنا گہرا کر دیا وہاں سایہ کہ بچہ اور ماں ایک دوسرے کو نہیں دیکھ رہے. ماں اپنے بچے کو دیکھ نہیں پا رہی. تو اس کے اندر سے آواز ہے، تو بھی مشارق الارض و مغاربها. اس بچے کو مشرق مغرب پھرات، شمال جنوب پھرات، لیعرفوا باسمہ و نعتہ و صورتہ. آنے والی انسانیت کو بتا دو کہ اسی کے پیچھے چلو گے تو منزل ملے گی، ورنہ گم ہو جاؤ، کہیں کھو جاؤ گے، بھٹک جاؤ گے. عزت شہرت دولت تو اللہ تعالیٰ بانٹ دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے. جس سے راضی ہوا ہے یہ سب سے بڑی چیز ہے. بہت بڑی سلطنت ہے، اللہ راضی ہے، کامیاب. بہت بڑا فقر ہے، اللہ راضی ہے، کامیاب ہے. بہت بڑی غربت ہے، اللہ ناراض ہے، برباد. بہت بڑی بادشاہی ہے، اللہ ناراض ہے، برباد. تو اعلان ہوا، یہ آ گیا، یہ آ گیا رہبر، رہنما، قائد، ہادی، محمد، احمد، ماہی، حاشر، آخر، فاتح، فاتح، ابو القاسم، طه، یاسین، والزمل، والدثر، شاہد، مبشر، نذیر، داعی الی اللہ، سراج منیر، رحمت للعالمین. اس کے پیچھے چلو گے تو منزل ملے گی. بھٹکتے پھرو گے وادی، پیسے گن گن کے مر جاؤ گے اور کچھ ہاتھ میں نہیں ہوگا. اب اگلا ٹکڑا سنانا تھا جس میں آپ کے علم کی طرف اشارہ ہے، لیکن یہ پچھلا سارا بیک گراؤنڈ آپ کو بتایا. تو پھر آواز ہے، آواز ہے، وَآتُوهُ خُلُقَ آدَمَ وَمَعْرِفَةَ شِيعَةً وَشَجَاعَةَ نُوحٍ وَخُلَّةَ إِبْرَاهِيمَ واستسلام اسماعیل ورضا اسحاق وبشرى یعقوب وجمال موسیٰ وحسن یوسف وجمال موسیٰ جمال یوسف وشدة موسیٰ وجهاد یوشع وحب دانیال وبقاء الیاس ولحن داود وقلب ایوب
وضاعة يونس وعصمة يحيى وزبد عيسى وأغنى سور في أخلاق النبي. یہ آواز ہے. اس بچے کو آدم کے اخلاق تو، شیش کی معرفت تو، نوح کی شجاعت تو، ابراہیم کی خلت اور دوستی تو، اسماعیل کی قربانی تو، اسحاق کی عزت تو، صالح کی فصاحت تو، لوط کی حکمت تو، یعقوب کی بشارت تو، یوسف کا جمال تو، موسیٰ کا جلال تو، یوشع کا جہاد تو، دانیال کی محبت تو، الیاس کا وقار تو، ایوب کا دل تو، داود کی شیرینی تو، یحییٰ کی عصمت تو، یونس کی طاعت تو، اور عیسیٰ کا زہد تو، اور تمام نبیوں کو جو دیا گیا وہ اس بچے کو دے دو. ابھی آپ نے آنکھ بھی نہیں کھولی، ابھی آپ کی عمر پہ 20 منٹ گزرے ہیں، آدھا گھنٹہ گزرا ہے، تو 1.25 لاکھ نبیوں کو جو ملا وہ آپ کے سینے میں اتارا گیا. پھر 63 سال 4 دن اس میں ترقی ہی ترقی ہے، ترقی ہی ترقی ہے. سکھانے والا اللہ ہے. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. میرے محبوب میں نے تمہیں سکھایا، میں نے تمہیں دیا. نہ کوئی ٹیچر ہے، نہ نبیوں کا کوئی ٹیچر نہیں ہوتا. نبیوں کے لیے اللہ ہی سب کچھ ہوتا ہے. وہ کہیں لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، اللہ ہی کرتے. سبحان ساری کائنات کو علم کے نور سے بھرنے والے. حدیبیہ کا بڑا عجب مزیدار واقعہ ہے. صلح حدیبیہ لکھی ہے، علی نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. قریش اور آپ میں صلح کی بات ہو رہی تو سہیل بن عمر نے کہا یہ الرحمن الرحیم مٹاؤ، لکھو بسم کا اللہم. جو ہماری ریت ہے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نہیں مانتے. تو آپ نے فرمایا علی مٹا دو، الرحمن الرحیم مٹا دو اور لکھو بسم کا اللہم. یہی اللہ کا نام ہے، ٹھیک ہے، مٹا دو. ایسے ہی کہا هذا ما قال علیہ محمد رسول اللہ. یہ وہ عہد نامہ ہے جو محمد رسول اللہ قریش سے کر رہے ہیں. تو سہیل کہنے لگا تمہیں نبی مانتے تو تم سے لڑائی کرتے. یا رسول اللہ کاٹو، لکھو محمد بن عبداللہ. تو آپ نے کہا علی رسول اللہ مٹا دو. تو نے کہا یا رسول اللہ یہ میں نہیں مٹاؤں گا، یہ آپ مٹانا چاہتے ہیں تو مٹائیں، میں نہیں مٹاؤں. ہم نے کہا کہاں لکھا ہوا، کیا کر کہاں لکھا ہوا؟ حالانکہ تحریر سامنے پڑی ہوئی. تو آپ نے فرمایا کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہا جی یہ لکھا ہوا ہے. تو آپ نے وہاں اپنے انگوٹھے سے اس کو ایسے مسلتے رہے یہاں تک کہ وہ غائب ہو گئے. پھر آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، میں محمد بن عبداللہ بھی ہوں اور محمد رسول اللہ بھی ہوں، جو مان لو ٹھیک ہے. تو وہ لکھنے وما علمناک الشعر وما ينبغي له ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. میرے نبی تجھے لکھنا پڑھنا نہیں آتا، تو میں نے شعر و شاعری بھی تمہیں نہیں سکھائی. فراش قلبک، تیرے دل کے اوپر میرا فیضان. تو بھائیو بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی باتیں ہم کیوں نہیں مانتے؟ عظمت کوئی اللہ کی باتوں سے کیوں بڑھ جاتے ہیں؟ عظمت کوئی. ایک معمولی سے افسر کی کتنے خوش آمد، انکم ٹیکس والوں کی تو کتنے خوش آمدید کرتے ہیں. جو سارے بڑے تاجر لوگ کیسے آگے پیچھے ان کو صاف کر رہے ہوتے. کہ عظمت ہوتی ہے تو حکم کی بھی عظمت ہوتی ہے. اللہ کو جانتا ہی نہیں تو اس کی بات کو کیا جانے گا؟ اللہ کے نبی کو جانتا ہی نہیں تو اس کی بات کو کیا جانے گا؟ تو یہ ایک مستقل زندگی کی محنت ہے کہ اللہ اس کے رسول کی عظمت کو مرنے سے پہلے اتنا اندر میں اتار لے کہ ہمیں ان کی ماننا آسان ہو اور ان کی روکی ہوئی چیزوں سے رکنا آسان ہو.
پھر آپ کا حکم ہو گیا. آپ ممبر پہ کھڑے تھے تو آپ نے کہا کچھ لوگ مسجد میں کھڑے، انہوں نے کہا بیٹھ جائیں. تو انہوں نے کہا بیٹھ جاؤ، تو وہیں بیٹھ. میں نے کہا ان کو پتا تھا اندر والوں کو کیا ہے. تو آپ نے کہا عبداللہ تمہیں نہیں کہا آگے آ جاؤ. اور اس سے بھی عجیب، برابر میں عبداللہ بن رواحہ کے اونٹوں کا پاڑا تھا، وہ وہاں پاڑے کی صفائی کر رہے تھے. تو آواز آئی بیٹھ جاؤ، تو انہوں نے جھاڑو چھوڑ دیا اور وہاں بیٹھ گئے. ان کو نہیں کہا کہ وہ یہ جانتے تھے کہ یہ کہنے والا کون ہے. ہم جانتے نہیں ہیں کہنے والا کون ہے. میں نے فیصلہ آباد کے بڑے تاجروں میں بیان کیا اسلامی معیشت پر، تو اس میں نے سود کے بارے میں بتایا کہ اس کا کیا نقصان ہے اور اللہ اس کے رسول اس کو کیسے روکتے. تو بہت بڑے گروپ کے چیئرمین کھڑے ہو گئے، سود کے بغیر کام کیسے چلے، بڑے آرام سے سود کے بغیر کام کیسے چلے. تو میں انہیں قصوروار نہیں ٹھہرا تھا، ان کو پتہ ہی نہیں کہنے والا کو سمجھنے طارق جمیل کیا ہے. اگر ان کو پتہ ہوتا کہ رسول کیا ہوتا ہے اور محمد اور رسول اللہ کیا ہے تو پھر وہ یہ کہنے کی ضرورت نہ کرتے. ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نبی کب بنے تھے؟ تو اس کا جواب ہے 40 سال کی عمر. لیکن آپ نے جب تھوڑا اور تفصیل سے بتاؤں تو 40 سال 6 مہینے 10 دن چاند کے لحاظ سے، سورج کے لحاظ سے، چاند کے لحاظ سے 40 سال 6 مہینے 10 دن پیر کا دن 21 رمضان آپ کو بتایا گیا کہ آپ نبی ہیں. تو آپ یوں کہتے ابو ہریرہ میں 40 سال کی عمر میں نبی بنا تھا. لیکن ہمارے نبی نے کیا جواب دیا؟ ابو ہریرہ کنت نبیا بین آدم بین الروح والجسد. ابو ہریرہ ابھی آدم کی کہانی شروع بھی نہیں ہوئی تھی کہ میں نبی بن چکا تھا. آدم کی کہانی شروع نہیں ہوئی تھی، مجھے نبی بنایا جا چکا تھا. جب اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا کا نکاح پڑھوایا جنت میں تو آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ حوا کا مہر ادا کر. مہر نہیں ہوتا 10 لاکھ 20 لاکھ 50,000 500 500 مہر ادا کر. تو انہوں نے عرض کی کتنا مہر ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تیری نسل میں میرا ایک حبیب آ رہا ہے، اس پہ ایک دفعہ درود پڑھ، یہ مہر ہے، یہ مہر ہے. تو ہم کیا جانیں کون ہے محمد مصطفیٰ؟ کسی نبی کا نسب محفوظ نہیں. اچھا ایک اور سمجھ، اللہ تعالیٰ نے قرآن کی تلاوت فرمائی، قرآن میں سے یاسین کی تلاوت فرمائی. کب؟ زمین آسمان بننے سے 1000 سال پہلے. زمین آسمان کو بننے ہوئے کتنا وقت گزرا ہے؟ سائنسدان کہتے ہیں 25 ارب سال گزرے. بگ بینگ جو ہوا 25 ارب سال، 24 بھی ہو سکتے ہیں 30 بھی ہو سکتے ہیں، اندازہ ہی ہے. تو اسی کو آپ تصور کرو 25 ارب سال. اس سے 1000 سال پہلے اللہ نے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی. جب نہ جبریل ہے، نہ میکائیل ہے، نہ اسرافیل ہے، نہ عزرائیل ہے، نہ جنت ہے، نہ دوزخ ہے، نہ آگ ہے، نہ پانی ہے، نہ مٹی ہے، نہ ہوا ہے، نہ چاند ہے، نہ تارے ہیں، نہ سورج ہیں، نہ سیارے ہیں، اللہ ہی اللہ ہے. تو اللہ نے سورہ یاسین پڑھی. سورہ یاسین پہلے ایک حدیث سنا جس سے آپ کو سورہ یاسین کی ابتدا سمجھ میں آئے. آپ نے فرمایا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے. میں نے ابھی دہرائے ہیں لیکن حدیث کی نسبت سے آپ نے فرمایا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے ہیں. میں محمد، میں احمد، میں ماحی، میں حاشر، میں عاقب، میں فاتح، میں خاتم، میں ابو القاسم، میں طٰہٰ، میں یاسین. ٹھیک ہو گیا؟ یاسین دین میں آ گیا.
تو 1000 سال پیدائش انسانیت نہیں، کائنات، پیدائش کائنات سے 1000 سال پہلے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، یاسین مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی، اے میرے محبوب آپ میرے رسول ہیں۔ تو کوئی موجود ہے نا جسے کہا جاتا ہے کہ آپ میرے رسول ہیں، اگر آپ کا وجود نہ ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے انہ لمن المرسلین، وہ میرا رسول ہے، وہ کون جو آئے گا، وہ آ چکا ہے، وہ سامنے ہے، اور اللہ اسے کہہ رہے ہیں انہ لمن المرسلین، آپ میرے رسول ہیں۔ کب وجود بخشا ہے تو مخلوق ہوئے تو پیدا، اللہ خالق اور مخلوق میں فرق مٹ سکتے، ابتدا ہے اور کب ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو جب آپ آئے ہیں تو آپ سے لے کر آدم علیہ السلام تک جتنا آپ کا سلسلہ نسب ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہے۔ محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن عبی بن عظام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماحش بن ميت بن عبد بن ماخي بن عيزي بن عبر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحزن بن يلحن بن إرعوى بن عيدي بن زيشان بن عيسى بن أقنار بن إيهام بن مقصر بن ناهث بن زاهر بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن قيثار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فائج بن عامر بن أرفخشاد بن صام بن نوح بن جامع بن متوشال بن إدريس بن يرد بن ملهلئيل بن قينان بن آنوش بن شيس بن آدم عليه الصلاة والسلام، جس سے محبت ہوتی اس کی ہر شے کی حفاظت کی جاتی ہے۔ تو اللہ نے اپنے حبیب کی ہر شے کو محفوظ کیا۔ یہ تھوڑی سی تنقیداً میں اس لیے کہنے پہ مجبور ہوا کہ پتہ تو چلے کہنے والے کو، کہنے والے کا ہی نہیں پتہ تو اس کی بات کو کون اہمیت دیتا۔ ایک دو ہمارا دوست تھا ایس ایس ٹی تبلیغ میں 4 مہینے لگے ہوئے تھے، داڑھی رکھی ہوئی تھی، تو وہ آیا فیصل آباد جماعت میں۔ تو اس وقت کا جو ایس ایس پی تھا ظفر عباس لک، وہ میرا دوست کلاس فیلو، ہم سینٹرل ماڈل اسکول میں اکٹھے تھے۔ تو میں نے کہا چلو تمہیں ملاتا ہوں اس۔ تو پولیس لائن میں ایک دروازہ تھا پولیس والوں کے لیے، ایک تھا عوام کے لیے۔ وہ دروازہ دور تھا، کوئی 1.5 کلومیٹر چکر کاٹ کے، تو مجھے سیدھے دروازے پر لے گیا۔ اب میں بھی شلوار کرتے میں، وہ بھی شلوار کرتے میں، میرے سر پر بھی ٹوپی، اس کے سر پر بھی ٹوپی، تو سامنے ایک سپاہی کھڑا تھا۔ تو اس نے دیکھا 2 مولوی آ رہے ہیں، تو عبد الخالق اس کا نام تھا، اور وہ وہیں سے ٹرانسفر ہو کے کوئٹہ گیا تھا کچھ 6 مہینے پہلے، لہٰذا وہ فیصل آباد میں معروف تھا، لیکن اب داڑھی رکھ لی، وہاں 4 مہینے لگا تو شکل بدلی ہوئی تھی۔ تو اس نے سپاہی سے کہا بھائی دروازہ کھول دیں۔ تو وہ مجھے دیکھا تھا، اتوں آؤ، وہ پہنچ گیا، کہتا اتوں آؤ، مجھے کیا خبر، انہوں نے کہا صوفی صاحب ہے۔ اس نے کہا بھائی تیری بڑی مہربانی، دروازہ کھول دیں۔ میں نے کہا صوفی صاحب اتوں آؤ۔ پھر اس نے 30 دفعہ کہا بھائی وہ بہت دور ہے، گرمی ہے، دروازہ کھول دیں۔ سڑنے میں بھی آ گیا، اتوں آؤ، میرے کو تو چابی کوئی لوک تھی۔
میں بولتا چابی کوئی نہیں. پھر وہ مجبور ہو کے اس نے تعارف کہا کہ میں عبد الخالق ہوں. بس اتنا ہی کہنا. وہ کانپنے لگا. جیب سے چابی نکل, اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے, دروازہ کھولتے یوں کر رہا تھا. جو اب اس کو پتا چلا کہ یہ صوفی صاحب نہیں ہے, یہ ایس ایس پی ہے, یہ میرا بڑا طاقت ہے, تو اسے کانپنے لگا. اور ٹانگیں بھی کانپ رہی, ہاتھ بھی کانپ رہے. تو اس دن مجھے یہ مضمون سمجھ میں آیا جو میں نے آپ کے سامنے تمہید میں کہا تھا کہ حکم کی قدر آتی ہے جب حاکم کی قدر ہو. حاکم کوئی نہ جانے تو حکم کو کون جانے. پہلے وہ سمجھ رہا تھا صوفی صاحب ہے, انہوں نے کہا تو آؤ. اور جب پتا چلا ایس ایس پی ہے تو ہاتھ کانپنے لگے, پاؤں کانپنے لگے. تو یہ بہت بڑا خلا پیدا ہو چکا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی عظمتوں سے نا آشنا. بھائی وہ یہ صرف حج کرنے سے نہیں ہے, یہ زندگی کی محنت ہے, سیکھنا پڑے. اللہ نے تبلیغ کا کام ہمارے ملک میں بہت خوبصورت زندہ کیا ہے. جب آپ جاؤ تو اس میں ضرور وقت لگاؤ, یہ سیکھنے کی چیز. اب میں آپ کے سامنے خطبہ پیش کرتا ہوں. یہ تھوڑا سا میں اس کو دوبارہ اس کا جو پس منظر ہے وہ دوہرا دوں. اور مسجد نمرہ میں آپ کے لیے خیمہ لگ چکا تھا, میں پہلے بتا چکا ہوں, صرف یاد دہانی کے لیے. تو وہاں آپ نے جا کے آرام فرمایا. گرمی بہت تھی, اپریل کا مہینہ تھا. زوال سے پہلے پھر آپ نے غسل فرمایا, پھر بلال سے فرمایا کہ سب زوال ہو جائے تو مجھے خبردار کرو. پھر انہوں نے بتایا کہ زوال ہو گئے, سورج ڈھل گیا ہے. پھر آپ نے اپنی اونٹنی کے تیار کرنے کا حکم دیا. پھر آپ اس پہ سوار ہوئے اور مجمع آپ کے سامنے تھا, عورتیں بھی مرد بھی سب. تو وہاں آپ نے اس خطبے کو شروع کیا, وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے. اچھا, ایک بات مجھے یاد نہیں رہی تھی تو کتاب کے سامنے آتے کھل گئے. آپ بیٹھے نہیں, بیٹھو. آپ نے وہ اونٹنے کی رکابوں میں ایسے پاؤں دیا اور اس پر یوں کھڑے ہو کے, رکابوں پہ کھڑے ہو کر, یہ بیٹھ کر نہیں, ایسے رکابوں پہ کھڑے ہو کے, اور مہار کو ہاتھ میں رکھا اور یوں آپ کھڑے ہو کے. یہ رہ گیا تھا, اس لیے میں کتاب لے کر آتا ہوں. کوئی چیز رہ گئی ہو تو وہ سامنے بھی آ جائے, اور کم از کم خطبے میں کوئی کمی بیشی نہ ہو, جیسا ہے ویسا آپ کے سامنے آ جائے. أيها الناس إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا, وإنكم ستلقون ربكم ويسألكم عن أعمالكم وقد بلغتكم. فمن كانت عنده أمانة فليردها لمن ائتمنه عليها. ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي, وإن أول دماء أضعكم من دماعنا دم ربيعة دم ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب, فكان مسترضعا في بني سعد بن بكر فقتلته هذيل. وإن كل ربا موضوع ولكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. قضى الله أنه لا ربا, فإن أول ربا أضع ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله. یہ ایک پیراگراف ہے, میں اس کا آپ کو ترجمہ کر کے بتاتا ہوں. اے لوگو, تمہاری جان, تمہارے مال, تمہاری عزتیں ایک دوسرے کے لیے قابل احترام ہیں, جیسے آج کا دن قابل احترام ہے 9 تاریخ, جیسے آج کا مہینہ قابل احترام ہے ذوالحج, جیسے یہ شہر قابل احترام ہے مکہ المکرمہ. اسی طرح ایک دوسرے کی عزت, جان, مال, آبرو تمہارے لیے قابل احترام ہے.
کسی کی جان کے، کسی کے مال کے، کسی کی عزت کے طرفے نہ ہونا، ایک دوسرے کی عزتوں کو حفاظت کرنا، ایک دوسرے کی جان کے رکھوالے بننا، ایک دوسرے کے مال کے رکھوالے بننا۔ 3 دن یہی جملہ دہرایا گیا ہے، 10 کو بھی، 11 کو بھی، 9 کو بھی، 10 کو بھی، 11 کو بھی۔ تینوں دن اسی سے شروع کیا ہے کہ آپ دیکھ رہے تھے کہ سب سے زیادہ اسی چیز کی تباہی آئے گی۔ مال کے ہوس میں لوگ ایک دوسرے کے حقوق برباد کریں گے، بڑا بننے کی ہوس میں دوسروں کی عزت کو خاک میں ملائیں گے، انتقام کی آگ میں سلگتے ہوئے لوگوں کی جانوں سے کھیلیں گے۔ تو آپ نے تینوں دن اسی سے منع فرمایا کہ کسی کی عزت، کسی کی آبرو، کسی کی جان کے طرفے نہ ہونا۔ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ جان اور مال کو طلب کرنے والے بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو چیز اس وقت تباہکن ہے وہ ایک دوسرے کی پگڑی اچھالنا اور ایک دوسرے کو بے عزت کرنا ہے اور ایک دوسرے کی برائی اور غیبت ہے۔ سامنے ابھی سود کی بات آئے گی، لیکن چونکہ اس سے ریلیٹڈ ایک بات ہے تو میں یہاں کہہ دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا 1 درہم روپے کا، 1 روپے کا سود لینا، 1 روپے کا سود لینا 36 دفعہ زنا کرنے کے برابر ہے۔ 1 روپے کا سود لینا 36 دفعہ زنا کرنے کے برابر ہے۔ تو سود کتنی بری چیز ہے، لیکن اگلی بات سنیں، آپ نے کہا ان ارب الربا، لوگوں سب سے بڑا سود بتاؤں، سب سے خوفناک سود بتاؤں، الاستطالۃ فی عرض المسلم، کسی مسلمان کو بے عزت کرنا سب سے بڑا سود ہے۔ کسی مسلمان کو بے عزت کرنا سب سے بڑا سود ہے۔ اس کے ساتھ ریلیٹڈ ایک حدیث یاد آ گئی۔ آپ نے فرمایا کسی نے نیک عورت پہ تہمت لگا دی، کسی نے نیک عورت پہ تہمت لگا دی، کسی شخص نے، مرد نے، عورت نے کسی نیک عورت پر تہمت لگا دی فحاشی کی، اور پھر 100 سال مصلی بچھا کے سجدے کیے، روزے رکھے، تلاوت کی اور اس سے توبہ نہ کی، اس سے معافی نہ مانگی، تو 100 برس کی عبادت کے باوجود اللہ جہنم میں گرا دے۔ تو ہمارے ملک میں بڑی عزتیں اچھلتی، بڑی پگڑیاں اچھلتی، ایک دوسرے کی عزتوں کو ایسے برباد کیا جاتا ہے، اور اس میں نمازی بے نمازی سب برابر، دنیا دار دین دار سب برابر۔ لوگوں کی عزت بحال کرو، اللہ آپ کی عزت بحال کرے۔ لوگوں کے مالوں کی حفاظت کرو، اللہ آپ کے مالوں کی حفاظت کرے۔ لوگوں کی جان کی حفاظت کرو، اللہ آپ کی جان کی حفاظت کرے۔ تو آپ نے فرمایا اگر ایک آدمی کے قتل کرنے پر ساری دنیا متفق ہو کے اسے قتل کر دو، 700 کروڑ انسان ایک آدمی کے قتل پر متفق ہو گئے اور وہ قتل بے گناہ ہے اور وہ قتل ہو گیا، تو اللہ اس ایک کے بدلے میں سب کو جہنم میں ڈال دے۔ پھر آپ نے فرمایا میرا رب تمہیں قریب اپنے پاس بلانے والا ہے، وہ تم سے تمہارے اعمال کا حساب لے گا، اور سنو امانت میں کبھی خیانت نہ کرنا، امانت کو واپس کر دو، امانت میں کبھی خیانت نہ کرنا، امانت کو واپس کر دو۔ ایک خیانت ہے کہ کسی نے چیز رکھی دبا لی، ایک خیانت ہے کہ اللہ نے آپ کو عہدہ دیا اور اس کو غلط استعمال کیا، اللہ تعالیٰ نے رزق دیا، اس کو غلط استعمال کیا، یہ اس سے بڑے درجے کی خیانت ہے۔ آپ نے فرمایا
میرے امتی میں ہر عیب ہو سکتا ہے، دو کام نہیں کر سکتا، ایک جھوٹ نہیں بول سکتا، ایک کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ پھر آپ نے فرمایا سنو جاہلیت کی ساری باتیں آج میں اپنے قدموں تلے دفن کر رہا ہوں، اور سب سے پہلے میں قتل کی دشمنیاں ختم کرتا ہوں، اور سب سے پہلے اپنے خاندان کے خون کو معاف کرتا ہوں۔ حارث بن عبد المطلب کے پوتے ایاس کے خون کو میں معاف کرتا ہوں جسے حذیل نے قتل کیا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ آج میں سود کو دفن کر رہا ہوں، آج میں سود کو دفن کر رہا ہوں۔ بھائیو، ہم نے اسے کیسے زندہ کیا ہوگا؟ جتنا بڑا تاجر ہے اتنا ہی بڑا وہ بینکوں میں پھنسا ہوا، جتنا بڑا صنعت کار ہے اتنا ہی وہ بینکوں میں پھنسا ہوا۔ تو یہ میرے نبی کہہ رہے ہیں میں نے آج سود کو اپنے قدموں تلے دفن کر دیا، کوئی سود پہ کام نہیں کرے گا، کوئی کسی سے سود نہیں لے گا، کوئی کسی پہ ظلم نہیں کرے گا، اور سب سے پہلا سود میں اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کا ختم کر رہا ہوں، یہ سارے کا سارا میرے قدموں تلے دفن ہو چکا ہے۔ تو اس پر اگلی بات آپ کو سنوں، عباس پورا بینک تھے، پورا بینک۔ تو عباس کہنے لگے کہ اللہ کے نبی نے میرا سود ختم کیا ہے، میں اصل بھی ختم کرتا ہوں۔ دیکھو اس پر اللہ نے کیا کیا، ان کی اولاد کو 550 سال کی حکومت عطا فرمائی، 132 ہجری سے لے کر 656 ہجری تک عباس کی اولاد نے حکومت کی ہے، اور علماء فرماتے ہیں یہ اس کا عوض تھا جو انہوں نے اللہ کے نبی کے سامنے سر جھکایا تھا۔ تو پیسے کی محبت نے ہمیں باغی بنا دیا ہے، قرضے پہ کاروبار بڑھانا بڑی نادانی ہے، وہ قرضہ بھی سود کرو۔ ہاں، آپ کے پاس اپنے پیسے ہیں، آپ پوری دنیا میں کاروبار کریں، نہ کوئی لمٹ ہے نہ کوئی حد ہے، جتنا اللہ نے آپ کو دیا ہے اس میں آپ جتنا پھیلا سکتے ہیں پھیلا لو، اللہ نے پابندی نہیں لگائی، لیکن بڑھانے کے لیے آپ سود پہ قرضہ لو، یہ اللہ اس کے رسول سے جنگ ہے، یہ اللہ اس کے رسول کے ساتھ ناراضگی ہے۔ تو سود کو آج جتنی دنیا کی معیشت تباہ ہوئی ہے اس کے پیچھے سود ہے، سود ختم کرتے ہیں ساری دنیا خوشحال ہو جائے، کاغذ کے نوٹ ختم کرتے ہیں دنیا خوشحال ہو جائے، اصل کرنسی لے آئیں جو سونا اور چاندی ہے تو دنیا خوشحال ہو جائے گی۔ کاغذ کے نوٹ ہیں اور اب کاغذ کی جگہ پلاسٹک کے کارڈ ہیں، وہ نوٹ بھی لے لیے، کارڈ دے دیے، کتنی بڑی چال چلا ہے باطل، اور آپ بڑے آسانی سے بیوقوف بن گئے، صرف کاغذوں کو گن گن کے اپنے آپ کو مالدار سمجھو، اور وہ کاغذ کی وجہ پلاسٹک آ گیا، کارڈ آ گیا۔ تو جب تک سود ہے دنیا کی معیشت میں خوشحالی نہیں آ سکتی، جب تک یہ کاغذ کے نوٹ ہیں دنیا کی معیشت میں خوشحالی نہیں آ سکتی۔ تو اللہ کے نبی نے آج کے دن کہا تھا کہ سود میرے قدموں تلے دفن ہو چکا ہے۔ ملک کی تباہی صرف حکمرانوں کی نادانی سے نہیں آتی، جب تمام طبقات اللہ کے باغی بنتے ہیں پھر زوال کی شکلیں پیدا ہوتی۔ تو بھائیو، جو ہمارے دوست احباب اس میں مبتلا ہیں وہ آج توبہ کریں اور اس سے نکلنا شروع کر دیں۔ نکلنا شروع کریں گے تو اللہ نکال دے گا، نکلنے کا ارادہ ہی نہ کریں گے رب نہیں نکل سکتے۔ فیصل آباد کا بہت بڑا گروپ تھا، میں نے ان سے کہا کہ آپ لوگ سود چھوڑ دو، اتنا جو آپ کے پاس اپنا ذاتی سرمایہ ہے۔ کہنے لگے ہم یہاں تک ڈوبے ہوئے ہیں، گردن تک ڈوبے ہوئے ہیں، کیسے نکلے؟ میں نے کہا میں طریقہ بتاتا ہوں۔ کہنے کہ بتاؤ، ہم تو نکلنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا کاروبار بڑھانا چھوڑ دو، جتنا ہے اس کو فل اسٹاپ لگا دو، نئی گاڑیاں نئے ماڈل خریدنے چھوڑ دو، پراپرٹی خریدنی چھوڑ دو، اسراف چھوڑ دو، تمہارا سود اتر جائے،
جب اتر جائے پھر اپنے کاروبار کو بڑھا دو جتنا بھی بڑھنا ہے۔ 1 سال گزر گیا، میری اس کی ملاقات نہیں ہوئی۔ 1 سال کے بعد کہیں آمنا سامنا ہوا تو اس نے کہا مولانا میں نے آپ کی نصیحت پر ایسا عمل کیا ہے کہ پورا سال گزر چکا، میں نے 1 روپے کی اینٹ نہیں کری، 1 روپے، اور جو پیسہ آ رہا ہے میں بینک اتار رہا ہوں، بینک اتار رہا ہوں۔ 3 سال بعد ملاقات ہوئی، کہا اللہ نے مجھے فارغ کر دیا۔ جو کاروبار بھی بڑھاتا رہے اور کہ سود ختم کر نہیں سمجھ سکتی، تو حرص و ہوس سے باہر ہو گئے۔ حرص و ہوس کا آخری انجام قبر کی مٹی۔ پھر اگلا موضوع شروع ہو گیا۔ آپ نے فرمایا ایھا الناس اتقوا اللہ واستوصوا بالنساء خیرا فإنهن عندكم عوان لا يملكون لأنفسهم شيئا وإنكم إنما اتخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن حق ولهن عليكم حق لكم عليهن ألا يؤتين فرشكم أحدا تكرهونه وعليهن ألا يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلن فإن الله قد أذن لكم أن تهجروهن في المضاجع وتضربوهن ضربا غير مبرح فإن انتهين فلهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف۔ یہ اگلا پیراگراف ہے۔ اے لوگوں، میں تمہیں عورتوں کے بارے میں وصیت کرتا ہوں، اور میں تمہیں عورتوں کے بارے میں کہتا ہوں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اور عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، چونکہ وہ تمہارے آثر پر ہوتی ہیں، اپنا ذاتی ان کا کوئی سہارا اور آسرا تمہارے سوا کوئی نہیں ہوتا ہے، اور تم نے ایک بول پر ان کی عزت کو خریدا ہوتا ہے، وہ اپنی عزت تمہارے ہاتھ ایک بول پہ حوالے کر دیتی ہیں اور اپنے ماں باپ بہن بھائی چھوڑ کر تمہارے پاس آ جاتی ہیں۔ تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور وہ کرو جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں تم سے کہا ہے۔ اللہ نے اپنی کتاب میں کیا کہا ہے؟ عاشروہن بالمعروف، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ فإن کرہتموہن فعسى أن تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا، کہ اپنی بیویوں سے اچھا سلوک کرو، اگر تمہیں پسند نہیں ہے پھر بھی اچھا سلوک کرو، اللہ اس میں تمہارے لیے بڑے نفع کی چیزیں نکالے گا۔ ایک آپ کو واقعہ سناتا ہوں۔ میرے دوست ساتھی تھے، ہم رائمنڈ میں 1972 میں اکٹھے داخل ہوئے، بلکہ مجھ سے 1 سال پہلے داخل ہوئے، 71 میں داخل ہوئے، میں 72 میں داخل ہوا۔ رائمنڈ میں پڑھے، وہ 1 سال پہلے فارغ ہوئے، میں 1 سال بعد فارغ ہوئے۔ پھر ہم نے تبلیغ میں 1 سال بھی لگایا، تبلیغ میں 1.5 سال بھی لگایا، پھر تبلیغ میں 7 مہینے بھی لگائے، اور پھر 1980 سے لے کر ابھی یہ 2012 22 برس انہوں نے قرآن و حدیث پڑھایا مسلسل۔ اب پچھلے دن ان کا انتقال ہو گیا اگست میں، تو انتقال کے بعد ایک ساتھی کو ملے، تو میت اگر خواب میں کسی کو کچھ بتاتا ہے تو وہ سچ ہوتا ہے، غلط نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے ان سے پوچھا مولانا آپ کو کس عمل نے سب سے زیادہ نفع دی؟ تو انہوں نے فرمایا میری بیوی وہم کی مریض تھی، تو میں ساری زندگی اس پہ صبر کرتا رہا، کبھی اس کو اس کے بارے میں نے تنگ نہیں کیا، پریشان نہیں کیا، تکلیف نہیں دی، کہ میرے اوپر اس کے وہم کی وجہ سے جو تکلیف آتی رہی وہ میں سہتا رہا، اس عمل نے مجھے سب سے زیادہ نفع دی۔ 22 سال قرآن پڑھایا، حدیث پڑھایا، اس کو نہیں ذکر کیا۔ بیوی کی ایک بیماری کی وجہ سے جو تکلیف آ رہی تھی اس پہ صبر کرنے پر کا مجھے سب سے زیادہ نفع دیا۔ پھر آپ نے فرمایا تمہارا حق ہے تمہاری بیویوں پر اور تمہاری بیویوں کا حق ہے تم پر۔ ان پر تمہارا حق یہ ہے کہ تمہارے بستر پر کسی ایسے آدمی کو نہ بٹھائیں جسے تم ناپسند کرتے ہو۔ بڑا خوبصورت انداز میں اشارہ ہے آخری گناہ کی طرف۔
کسی عورت کے لیے سب سے بڑا گناہ ہے کہ وہ خامن کی عزت میں بددیانتی کرے. کسی مرد کے لیے بہت بڑا گناہ ہے کہ وہ اپنی شادی کے بعد کسی اور عورت سے غلط تعلق قائم کرے. تو سبحان، اس سے زیادہ عورتوں کا حق کون بتائے؟ عورتوں کے ذمہ ہے تمہارے بستر پر کسی ایسے کو نہ بیٹھنے دیں جسے تم ناپسند کرتے ہو. اگر وہ ایسا کر لیں، یہ بستر کی بات نہیں، آخری گناہ کی بات ہے، لیکن لطیف انداز میں اشارہ ہے. اگر وہ ایسا کر لیں، قتل کر دو. کتنے واقعات ہیں ہمارے ملک میں، بیٹا زنا کرتا رہے چھپاتے رہتے، شادی کر کے بھی زنا کرتا رہے چھپاتے، کوئی نہیں، چھوڑ ہیں بال ہمارے ذمہ داروں میں، بال چھوڑ ہیں کتنی رکھتے کیوں نہیں کرے. تو بچی بھی تو انسان ہی ہے نا، انسان ہے، اس سے بھی تو خطا ہو سکتا کہ وہ کوئی فرشتہ تو نہیں. اس سے ہو جائے تو ذبح کر کے دریا میں پھینک دیتے. ہم وقت جنازہ کیوں نہیں پڑھتے، دریا میں ڈال دیتے. یہ وہ واقعات ہیں جو میرے چاروں طرف ہیں، میں ان کو دیکھتا ہوں، سنتا ہوں، پکڑ کر کے دریا میں ڈال دیتے. کیا ظلم ہو سکتا ہے. ظالم پر ظالم ہی نہیں ہے، ہماری رعایا ظالم ہے تو ہم پر پھر ظالم ہی آ کر بیٹھنے میں کوئی جنید بغدادی تو نہیں ہے، ظالم ہی آ کر بیٹھ. تو شادی کے بعد بالکل گناہ ہو سکتا ہے. بچے سے ہو جائے کسی کو پرواہ نہیں. ایک بچی غلطی ہو گئی، گھر سے نکل گئی، اسٹیشن تک گئی، اس کو خیال آیا نہ لگا بیٹے تو اس کے کو کمرے میں بند کیا گیا اور اسے زہر کھلایا گیا. وہ منتیں کرتی رہی، میں بالکل پاک ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے معافی دے. صرف گھر سے نکلی، ساڑھے 20 کا سوال، اسے زہر کھلایا تو وہ اس کو قید ہو گئی، وہ نکل گیا تو پھنس گئی. پھر دوبارہ زہر کھلایا، زبردستی اس کے منہ میں ہو گئی. اس نے تڑپ کے جان. جس معاشرے میں ایسا ظلم ہو تو وہاں تم کہو کہ نیک حکمران آ جائیں گے، وہاں ڈاکو ہی آئیں گے، وہاں لٹیرے آئیں گے، بدماش آئیں گے، شرابی آئیں گے، زانی آئیں گے. حالانکہ میرا تعلق عرف تھا، کتنا عرصہ میں روتا رہا تو مجھے خیال آتا تو میرے نبی کیا فرما رہے ہیں، اگر تمہاری بیوی آخری درجے کی غلطی کر جائے تو پھر میں تمہیں اتنی اجازت دیتا ہوں کہ تم اپنا بستر دوسرے کمرے میں لگاؤ اور اس کو 2-4 تھپڑ مارو، ایسے کہ جسم پہ نشان نہ پڑے. یہاں خالی شک پہ ذبح کر دیتے، شک اٹھ کوئی آ کے کان میں ڈالتا ہے، اٹھ کے گولی مار دیتا. اس سے زیادہ کوئی وقتوں کا حق بتائے. اگر وہ تم سے معافی مانگے اور میں آئندہ نہیں کروں تو پھر اس سے وہی پیار کرو، وہی محبت کرو، وہی سلوک رکھو اور اس پر خرچ بھی کرو، اس کا خیال بھی کرو. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ منافقین نے تہمت لگائی، صفوان بن معطل کے ساتھ تہمت لگائی اور ایسی گردش ہوئی، یہ بات ایسی کہ سارے مدینے میں آگ لگ گئی اور وہی نہیں آ رہی کہ پتہ چلے یہ صحیح ہے یا غلط ہے. 1 مہینہ وہی نہیں ہے.
1 مہینہ پورا تو اللہ کے نبی حضرت عائشہ کے پاس 1 مہینہ کہ عائشہ اگر تجھ سے گناہ ہوا ہے تو اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ معاف کر۔ آپ کہتے طلاق دے دو، قتل کر دو، مدینے سے نکال دو۔ پورے مدینے میں فضا بن چکی تھی کہ یہ واقعہ ہو گیا ہے، اور ادھر سے وحی نہیں آ رہی کہ پتہ چلے ہوا ہے کہ ان سے متاثر ہو کر اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ معافی مانگ، اللہ معاف کر، اور اگر نہیں ہوا تو اللہ ضرور تیری پاکی کو بیان کرے گا۔ تو حضرت عائشہ اٹھ کے بیٹھے، 3 دن سے نہ کھایا تھا، نہ پیا تھا، نہ سوئی تھی۔ تو ابو بکر اور ماں بھی بیٹھی تھی، ام رومان، تو اپنے باپ سے کہنے لگے ابا میری صفائی کرو۔ تو وہ چپ، اللہ کے نبی کا ہو چپ۔ پھر کہنے لگے اماں میری صفائی کرو، وہ بھی چپ خاموش۔ تو حضرت عائشہ کہنے لگی اگر سچ بولوں تو آپ مانو گے نہیں، اور جھوٹ بولوں تو اپنے اوپر خود الزام تراشی کرو، میں اللہ کے سپرد کرتی ہوں۔ اور وہ کہتی ہوں یہ یعقوب، یوسف کے باپ یعقوب نے کہا، کہنے لگے مجھے غم کی وجہ سے یعقوب علیہ السلام کا نام بھول گیا، میں وہ کہتی ہوں جو یوسف کے باپ نے کہا تھا صبر جمیل واللہ المستعان انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ۔ میں اپنے گلے شکوے اللہ کو سنوں، تم سے کچھ نہیں کہوں۔ اور وہیں قرآن ہوتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی بات ختم ہوئی اور قرآن 1 مہینے کے بعد اترا۔ ابو بکر کانپنے، ان کی بیگم کانپنے کہ پتہ نہیں اب یہ جو وحی آئی ہے پتہ نہیں ہماری بیٹی کے حق میں ہے یا یہ جو منافقین کہہ رہے ہیں اس کی تائید میں۔ تو ایسا حضرت عائشہ کہنے لگی مجھے لگ رہا تھا کہ تھوڑی دیر اور گزرتی تو میرے ماں باپ دونوں مر جاتے خوف کی وجہ سے۔ تو اس کے بعد اپنے آنکھیں کھولی اور کہا عائشہ تجھے مبارک ہو، تیرا اللہ تیری گواہی دینے خدا۔ حضرت یوسف علیہ السلام پہ تہمت لگی، زلیخا نے لگائی، تو اس کی گواہی دی ایک بچے نے، فشاہد شاہد من اہلہا، ایک بچے نے گواہی دی۔ جب ہماری ماں عائشہ پہ تہمت لگی تو اللہ نے گواہی دی، میں گواہ ہوں۔ اللہ نے 14 آیات اتاری سورہ نور کی، اور علماء تفسیر فرماتے ہیں ان 14 آیات میں جو اللہ کا غضب ہے اور غصہ ہے، پورے قرآن میں ایسا غضب اور غصہ کہیں نہیں، حتیٰ کہ مشرک فرعون نمرود کے لیے بھی ایسا لہجہ نہیں ہے جیسا یہاں لہجہ اختیار کیا ہے۔ اس سے بڑھ کر عورتوں کے حقوق کون بیان کرے؟ آپ نے فرمایا، میں نے آپ کو بتایا تھا وہاں مینا میں کاش میری ماں ہوتی تو میں اس کی ایسی خدمت کرتا کہ میں عشاء کے مصلی پر ہوتا، سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، اور میری ماں مجھے کہتی محمد، تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتی۔ پھر آپ نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرے، اور میں سب سے اچھا سلوک کرتا ہوں اپنی بیویوں کے ساتھ۔ پھر آپ نے فرمایا جس کو اللہ نے 3 بیٹیاں دیں اس نے ان کی شادی کر لی تو جنت میں میرا ساتھی ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا کہ 2 ہوں، تو آپ نے کہا جو 2 کو بیاہ دے وہ بھی جنت میں میرا ساتھی ہے۔ ایک نے کہا یہ اگر وہ ہی ایک دوسری کی امید ہی نہ ہو، جس نے 1 کی شادی کر دی وہ بھی جنت میں میرا ساتھی ہے۔ میں عورت کے ہر روپ کے فضائل آپ کو سنانے لگا۔ پھر آپ نے فرمایا جس کو اللہ نے 2 بہنیں دی اور اس نے ان کا حق ادا کیا، یہ کیوں کہا کہ ہمارے ہاں بیٹیوں کو حق نہیں ملتا، ہمارے یہاں ہمارے ذمہ داروں میں تو کوئی رواج نہیں ہے، تمہارے تاجروں کا مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن عمومی فضا یہی ہے۔ سندھ بھی پھرا ہوں، بلوچستان، سرحد، پنجاب کا میں خود ہوں، کہیں میں نے نہیں دیکھا
کوئی بیٹیوں کو حصہ دیتا ہو، ماں باپ اپنی زندگی میں دے جائیں تو یہ دے جائیں، اس پر بھی قبضے کر لیتے ہیں بھائی۔ وہ میرے قریب کا وقت ہے، 3 بچیاں ذبح کر لی، 150-200 مربع ان کے نام جا رہا تھا، تینوں کو ذبح کر۔ تو آپ نے فرمایا، پہلے کہتے دیکھ رہے تھے کہ آنے والے زمانوں میں بہنوں کو حصہ نہیں ملے گا، تو آپ نے فرمایا جس کو اللہ نے 2 بہنیں دی اس نے اپنا حق ادا کیا۔ جو باپ ماں کی طرف اپنی جائیداد سے نہیں، جو میں نے کمایا ہے اس میں میری بہنوں کا حصہ نہیں، جو مجھے باپ اور ماں کی طرف سے ملا اس میں میری بہنوں کا حصہ ہے۔ اگر میں نہیں دے رہا ہوں تو میں بہت بڑا چور ہوں اللہ کے بارگاہ، اور میری کمائی حرام ہے۔ میں جب رائمنڈ پڑھتا تھا تو جن سے میں نے قرآن پڑھا تفسیر، میں ان کی خدمت میں ایک بوتل شہد لے کر، اس وقت 10 روپے کی شہد کی بوتل آتی، تو میں نے پیش کی تو مجھ سے فرمانے لگے کہاں سے لائے ہو؟ میں نے کہا جی میرے اپنے باپ کی ہے، میرے اپنے باپ کی، میرے والد زندہ تھے اس وقت۔ تو وہ مجھ سے فرمانے لگے تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمینوں میں سے حصہ دیا تھا؟ ایک بوتل شہد، وہ بھی 10 روپے، اور سوال کیا ہے؟ تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمینوں میں سے حصہ دیا تھا، یعنی اگر نہیں دیا تو یہ شہد کی بوتل حرام ہے، میں نہیں لوں گا، اور اگر دیا تھا تو پھر ٹھیک۔ تو میں نے کہا جی میرے اللہ کا شکر ہے میرے باپ کی بہن ہی کوئی نہیں تھی، 2 بھائی تھے، بہن اگر قصہ ہی نہیں ہونے تو کوئی نہ دے دے۔ تو پھر مجھ سے کہنے لگے تیرے دادا نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا؟ میں کہی اس لیے نہیں جو میں ایک کوئی ہوں، میں نے کی پتہ اگر میرے جمن تو پہلے بھی اب نہیں کرنا۔ تو آپ نے فرمایا جس کو اللہ نے 2 بہنیں دی اس نے ان کو ان کا حق دیا، پھر ان کی شادی کی، پھر شادی کے بعد بھی ان کا حال دیتا رہا تو جنت اس پہ واجب ہو گئی، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اور پھر آپ نے فرمایا سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ کیا ہے؟ سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ کیا ہے؟ تو صحابہ نے کہا جی آپ بتائیں ہمیں کیا؟ آپ نے فرمایا جس کی بیٹی اجڑ کے گھر واپس آ گئی، طلاق ہو گئی یا بیوہ ہو گئی اور گھر ماں باپ کے واپس آ گئی، اس پہ خرچ کرنا سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ، کیونکہ وہ بھائیوں پہ بھی بوجھ بن جاتی ہے، کتنے آپ کے 7.5 آتے پہ ماں باپ بھی بوجھ سمجھتے ہیں۔ ایک بچی کا مجھے اسلام آباد سے فون آتے رہے کہ میرے خامن نے 3 طلاق دے دی اور میرا باپ کہتا ہے گزر ہی جا ورنہ تجھے قتل کر دوں۔ تو ماں باپ بھی بوجھ سمجھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا اس بچی پہ خرچ کرنا سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ۔ پھر آپ نے فرمایا وہ خرچ بتاؤ جو جہاد سے بھی افضل ہو، جہاد سے افضل تو کوئی خرچ نہیں ہوتا۔ صحابہ نے کہا کہ ہمیں تو نہیں معلوم کہ جہاد سے افضل تو کوئی خرچ نہیں ہوتا۔ ہاں میں بتاتا ہوں، اولاد کا ماں باپ پہ خرچ کرنا جہاد سے بھی افضل خرچ ہے۔ یہ سب عورتوں سے متعلق میں نے اضافہ کر دیا، یہاں تو خالی اشارہ ہے، میں نے اضافہ کر دیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا ایک اور بتاؤں، سب سے پہلے جنت میں ہمارے نبی داخل ہوں، سب سے پہلے آپ نے فرمایا سب سے پہلے میں داخل ہوں، میں اونٹنی پہ ہوں گا، بلال کے ہاتھ میں میری سواری کی رسی ہوگی، تو جب میں داخل ہوں گا تو میرے پیچھے سے ایک عورت آئے گی اور مجھ سے بھی آگے نکل جائے گی، تو میں حیران ہو کر کہوں گا بیٹی تو کون ہے جو اپنے نبی سے بھی آگے جائے؟
یا رسول اللہ میں وہ بیوہ ہوں جو جوانی میں بیوہ ہو گئی اور اپنے بچوں کی تربیت کی خاطر دوسری شادی نہ کی اور اپنے جذبات کو سجا دیا. تو آپ نے فرمایا وہ اس قربانی پر وہ مجھ سے بھی آگے جنت میں جاتی ہوگی. جس روپ میں بھی عورت ہے فضائل بھرے پڑے. تو ہمارے معاشرے میں ایک بڑی بے اعتدالی ہے. اکثریت ایسی ہے جو ماں باپ کی وجہ سے بیویوں پہ بہت زیادتی کرتے ہیں، حد سے گزر جاتے ہیں. اور تھوڑے ایسے ہیں جو بیویوں کی وجہ سے ماں باپ پر زیادتی کرتے ہیں. لیکن یہ تھوڑے کیسز جو میں سنتا ہوں، پچھلے سال سے سن رہا ہوں، تو 90% کیسز وہ ہیں کہ جس میں بچیوں پہ زیادتی ہوتی ہے ساس اور سسر کی وجہ سے، اور خامد کہتا ہے میری ماں ہے میری ماں ہے میری ماں ہے. اور 10% تقریباً ایسے ہیں جس میں بیویوں کی وجہ سے زیادتی ہو جاتی ہے ماں باپ کا. یہ دونوں چیزیں غلط ہیں. اپنی ماں کی وجہ سے بیوی پہ زیادتی نہ کرو، بیوی کی وجہ سے ماں پہ زیادتی نہ کرو. میں بڑی معذرت کے ساتھ اور بڑے درد کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں. ایک عورت جب ماں ہوتی ہے تو اس کے روئیں سے محبت کے چشمے ابلتے ہیں. وہی جب ساس بن جاتی ہے تو اس کے روئیں کی جگہ کانٹے ابھر آتے ہیں اور اس کی نظروں میں محبت کی بجائے نفرت نظر آتی ہے. یہ تبدیلی کیوں آتی ہے؟ پتہ نہیں کیوں آتی ہے. میں اپنی بیوی سے کہا کرتا تھا تیرے اخلاق کا پتہ چلے گا جب تو ساس بنے گی. اولاد کے لیے تو ہر کوئی قربان ہوتا. میں ٹھار پاؤں میں مار پاؤں. تو پتہ چلے گا جب کسی کی بیٹی لاؤ گی تو پھر تمہیں پتہ چلے گا. میں دیکھوں گا کہ اب تمہارے اخلاق کیا ہے. تو بہت بڑا جبر ہے میرے بھائی. اس میں دیندار دنیا دار میں نے فرق کوئی نہیں دیکھا. نمازی بے نمازی میں فرق کر کے دکھ درد سے کہتا ہوں علم والے بے علم کو بھی برابر دیکھا. تو یہ مستورات کا عنوان ہے لیکن نبی نے خطبے میں قائم کیا کہ دیکھو عورتوں کے حقوق کا خیال کرو. تو یہ میں اضافتاً جو ہمارے معاشرے کا دکھ درد ہے وہ میں بتا رہا ہوں کہ اکثریت ایسی ہے جو میری ماں ہے میرا باپ ہے میری بہنیں ہیں، تو نے نہیں بولنا، تو نے اٹھ نہیں کرنا، اسے جا کے میری ماں کو جا کے سلام یا میری ماں کو سلام کر یا میری ماں کے پیر ہو. بے وقوف تو جا، تیری بیوی کے ذمہ تو تمہارے ذمہ. اللہ کے نبی نے فرمایا میں جنت میں گیا تو میں نے قرآن کی تلاوت سنی. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو کہا گیا جی حارثہ ہے. حارثہ. تو آپ نے کہا حارثہ تو مدینے میں بیٹھو، مرا تو نہیں کہ جنت میں پہنچ گیا اور قرآن پڑھ رہا. تو انہوں نے کہا جی ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ جب قرآن پڑھتے ہیں اللہ ساری جنت کو سنتا. اچھا کیا خدمت تھی کہ بیوی کو کھانا نہیں پکانے دیتے تھے ماں کا، خود پکاتے تھے. بیوی کو روٹی نہیں بنانے دیتے ماں کی، روٹی خود بناتے تھے. بیوی کو کھلانے نہیں دیتے تھے، روٹی سالن ڈال کے سامنے بیٹھ کے خود لقمے بنا کے کھلاتے تھے. خود دباتے تھے، خود تیل لگاتے تھے، خود کنگھی کرتے تھے، خود جوئیں نکالتے تھے خود. چل تیری آواز کو جنت میں پہنچا تھا. تو ایک بہت غیر متوازن سا معاشرہ ہے سسرال کا، جس میں 90% جبر ہے سسرال کی طرف سے. 10% آنے والیاں کر دیتی ہیں، تفریق کر دیتی ہیں، ماں باپ سے توڑ دیتی ہیں، بھائیوں سے توڑ دیتی ہیں، بہنوں سے توڑ دیتی ہیں. یہ دونوں طرح کی بے اعتدالیاں ہیں. تو دونوں طرف کی طرف میں نے تھوڑی تھوڑی روشنی ڈال دی ہے. اگر اللہ تعالیٰ ہمت دے تو اس میں توازن اور اعتدال پیدا کرنے کی کوشش کی. پھر آپ نے فرمایا ایھا الناس اسمعوا قولی واعقلوا. او لوگو میری بات دھیان سے سنو. کیا بات؟ او لوگو میری بات دھیان سے سنو. اور سمجھ کے سننا، سمجھ کے سننا، غفلت سے نہ سننا، سمجھ کے سننا. تعلمون سمجھو سمجھو.
إن كل مسلم أخو المسلم وإن المسلمين إخوة. سارے تم مسلمان آپس میں بھائی بھائی، سارے تم مسلمان آپس میں بھائی بھائی. لا يحل لامرئ من أخيه إلا ما أعطاه من طيب نفسه فلا تظلمن أنفسكم. کسی کے مال پہ ہاتھ نہ ڈالو، کوئی تمہیں دے اس خوشی سے دے، قبول کرو. کسی کے مال پہ ہاتھ نہ ڈالو، کسی کے مال پہ ٹاکا نہ ڈالو. پھر آپ نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ الْقُلُوبَ لَا تَغُلُّ عَلَىٰ ثَلَاثٍ. تین کام جو کرتا رہے گا اس کا دل کھوٹ سے پاک ہو جائے گا. تین کام جو کرتا رہے اس کے دل میں کھوٹ باقی نہیں رہے گی. کیا؟ الاخلاص، اخلاص العمل للہ، عمل کو اللہ کے لیے کرنا. ادارے جمعیت پر میں خطبہ کیوں سنا رہے ہو؟ کہ تمہاری واہ واہ ہو جائے تو پھر یہ دکانداری بن گئی. عرفہ کا میدان، احرام کی حالت اور 9 تاریخ اور عظیم و شان دن، لیکن میں دکاندار ہوں اللہ کی نظر. میں عرفات کا حاجی نہیں، میں دکاندار ہوں کہ میں پیسے تو نہیں لے رہا ہوں اور میں عزت کا طلبگار ہوں. میری واہ واہ ہو تو میرا سارا عمل مردود ہو. تو عمل کو اللہ کے لیے کرنا یہ ایک چیز ہے جس سے دل صاف ہوتا ہے، دل صاف ہوتا ہے. دوسری بات، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں حکمرانوں تک پہنچا دیتا ہے تو ان کی خوشامد کی بجائے ان کو نصیحت کریں. کتنی بڑی بڑی باتیں بتا رہے. بادشاہوں سے بھی ملنے کا موقع ملتا رہتا ہے، ان کے گرد خوشامدیوں کا ایسا جم کھڑا ہوتا ہے جو ان کو وقت کا ارسطو بنا رہے ہوتے اور وقت کا سکندر اعظم بنا رہے ہوتے. اور جن حکمرانوں کے گرد خوشامدی اکٹھے ہو جائیں کبھی صحیح فیصلہ نہیں کر سکتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر میں اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہ کروں تو کیا کروں؟ تو ایک بدو کھڑا ہوگا کہ یہ تلوار ہے، رب تیری خبر میں یہ تلوار کے ساتھ 22 لاکھ مربع میل میں اسلام پھیلانے والا، اس کی ایسی ہیبت تھی کہ آپ خط کروا داڑھی کا خط بنوا رہے تھے تو چھینک آ گئی تو نائی کا پیشاب نکل گیا. اتنی ہیبت تھی، بیچارے کا پیشاب نکل گیا تو بدو کھڑے کرتا ہے ہم تو یہ تلوار سے سیدھا کر دیں گے. تو جتنے ہمارے حکمران بے وقوف ہیں اتنے ان کو خوشامدی اعلیٰ درجے کے ملے ہوئے. تو مناسب تو الامر، ہر آدمی تو بادشاہوں تک نہیں پہنچ پاتا. اگر کسی کی رسائی ہو جائے تو پھر ان کو مکھن نہ لگائے، ان کو صحیح بات بتائے، ان کو نصیحت کرے، صحیح بات کرے تاکہ وہ صحیح فیصلے کر سکیں. ولزوم جماعت المسلمین، اور فرقہ واریت سے بچے، تفرقہ سے بچے اور فرقہ واریت سے بچے اور مسلمان بن کے رہے. یہ 3 کام جو کرتا رہے گا اس کا دل پاک اور صاف ہو جائے گا. پھر آپ نے فرمایا لوگوں اگر دنیا ہی کو سامنے رکھ کر چلو گے تو تمہارا فقر کبھی دور نہ ہوگا. اگر دنیا کو سامنے رکھ کر چلو گے تو ہمیشہ فقیر رہو گے اور تمہارے کام بے برکت رہیں گے. اور اگر آخرت کو سامنے رکھ کر چلو گے تو اللہ تمہیں غنی کر دے گا، تمہارے دل کو بادشاہ کر دے گا اور دنیا تمہارے اللہ تعالیٰ قدموں میں گرا دے. پھر آپ نے فرمایا یا اللہ جو یہ میری باتیں آگے پہنچا دے اس پر تو رحم فرما، اس کو تو تر و تازہ فرما، اس کو تو آباد شاداب فرما جو میرا یہ پیغام اوروں تک پہنچا دے. اس میں تبلیغ کا کام ہمارے ذمہ ہو کہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو آپ کا پیغام اوروں تک پہنچانا ہمارے ذمہ ہو. پھر آپ نے فرمایا تمہارے ملازم اللہ سے ڈرنا، تمہارے ملازم اللہ سے ڈرنا. پھر بہت حساس موضوع آ رہا ہے.
بہت حساس موضوع ہے. تمہارے نوکر، تمہارے ملازم، تمہارے غلام، اللہ سے ڈرنا. جو کھاتے ہو وہ کھلاؤ. تو اور تمہارا ان کو معاف کرنے کا ارادہ نہیں ہے تو انہیں فارغ کر دو، ان پر ہاتھ نہ اٹھاؤ. انہیں فارغ کر دو. کبھی آپ نوکری سے فارغ، ان پر ہاتھ نہ اٹھاؤ. انہیں مارو نہیں، انہیں بے عزت نہ کرو، انہیں عذاب نہ دو، انہیں تکلیف نہ دو. تو اللہ تعالیٰ، آپ اکثر لوگ مالدار ہیں، آپ کے پاس ملازمین ہیں، گھر میں بھی ہیں، دفتروں میں بھی ہیں، ذمہ داری پر بھی ہیں. ہمارا عام رخ اور رویہ ہے نوکروں کو بے عزت کرنے کا، ذلیل کرنے، خواہ کرنے کا. ہمارے پنجاب میں ایک گال تو سوا سن گئی نہیں، یہ ہمارے پنجاب میں کہتے ہیں ایک گال تو سوا ٹوٹ گئی نہیں. یعنی ایک غلط بات رچ گئی کہ گال تو سوا سن گئی. تو ہمارے بیچارے وہ غریب لوگ کہتے ہیں میاں صاحب کمی دی نہ ماں ہوتی نہ بہن. ماں بہن تو ذمہ داراں دی ہوتی، کمیاں دی تو ہوتی کوئی. چھوٹے چھوٹے باتوں میں اس کی ماں بھی، بہنیں بھی، بیٹیاں بھی بے عزت ہو گئی. تو وہ ہمارے کہتے ہیں جی کمیاں دی تو نہ ماں ہوتی نہ بہن. ماں بہن تو ذمہ داراں دی ہوتی. تو اللہ نے اگر آپ کو رزق دیا ہے اور آپ کے پاس ملازم خادم ہیں تو ان کے ساتھ حسن سلوک. پھر آپ نے فرمایا پڑوسی کا خیال رکھنا، پڑوسی کا خیال رکھنا، پڑوسی کا خیال رکھنا. پھر آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حقدار کو حق دے دیا ہے، وارث کے لیے وصیت نہیں ہے. وارث کے لیے وصیت. اپنی اولاد میں برابری کرو، کسی کو کم دیا کسی کو زیادہ دیا یہ ظلم نہ کرو. بچہ نکاح سے ہے، زنا سے نہیں ہے. نسب نکاح سے ثابت ہوتا ہے، زنا سے نہیں ہوتا. پھر آپ نے فرمایا کسی سے کوئی چیز استعمال کے لیے لو تو اسے واپس کرو، قابض نہ ہو جاؤ، اسے واپس کرو. کسی پر قرضہ ہے تو وہ دینا تمہارے ذمے ہے. اور کوئی ضامن بن گیا ہے تو وہ ضمانت دینا، اگر وہ نہیں دیتا تو اس کے بھی ذمے ہے. ضمانت اٹھانے والا ضمانت ادا کرے گا اگر اس آدمی نے ادا نہ کی. پھر آپ نے فرمایا تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا تو کیا کہو؟ تو صحابہ نے کہا نشہد انک بلغت وغدیت ونصحت. یا رسول اللہ گواہ ہیں کہ آپ نے رسالت کو پہنچایا، آپ نے پیغام کو پہنچایا، آپ نے حق کو ادا کیا، آپ نے نصیحت کو پورا کیا. پر آپ نہیں ہوں کہ مجھے دیکھو، آپ نہیں ہوں اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد. یہ اللہ گواہ ہو جائے یہ کہہ رہے ہیں میں نے تیرا پیغام پہنچایا. پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا لبیک اللہم لبیک انما الخیر خیر الآخرہ. اس بار آپ نے خطبے کو ختم فرمایا لبیک اللہم لبیک انما الخیر خیر الآخرہ. یہ بھلائی اصل تو آخرت کی بھلائی ہے. پھر اس کے بعد آپ کو دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا، وہ آپ نے پیا. پھر اس کے بعد آپ نے ظہر اثر کی نماز پڑھ بتایا اور وقوف کی طرف تشریف لائے. تو بھائیو یہ پورے دین کا خلاصہ میرے نبی نے بتایا ہے. اس میں آپ غور فرمائیں، عبادات کا ذکر کوئی نہیں، سب اخلاقیات ہیں اور حقوق العباد ہیں. کہ یہ اس لیے ہے، یہ نہیں کہ عبادات اہم نہیں، یہ اس لیے ہے کہ عبادات کا اہتمام کرنے والا مجمع ہر زمانے میں ہوگا، لیکن حقوق کا خیال کرنے والا مجمع کوئی نہ ہو. 35 لاکھ حاجی آیا بیٹھا ہے. کتنے ہیں جو لوگوں کی عزت کو عزت سمجھتے، جو جھوٹ سے بچتے، جو دھوکے سے بچتے، جو سود سے بچتے، جو گالی گلوچ سے بچتے. کتنے ہیں جو لوگوں کے حقوق کا خیال کرتے. کیونکہ اس میں زیادہ تباہی آنے والی تھی تو اس کو پھر آپ نے اپنے آخری خطبے میں بیان کیا. ایک 11 تاریخ میں ایک جملے کا اضافہ ہے، وہ میں آج آپ کو بتا دیتا ہوں. 11 تاریخ کو یہ صورت آئی تھی اذا جاء نصر اللہ والفتح.
تو اس میں اشارہ تھا کہ اب آپ کے جانے کا وقت آ چکا ہے. تو اس دن آپ نے خطبے کو شروع کیا ایھا الناس عسى الا تلقوني بعد عامی ھذا. لوگوں یہ میری تمہاری آخری ملاقات ہے، آج کے بعد ہم دنیا میں کبھی ملنا نہیں. باقی سارا خطبہ یہی ہے. تو آپ سب حضرات، ہم سب یہاں اللہ کی بارگاہ میں ہیں اور اس کا عرش پہلے آسمان پر ہے، فرشتے زمین پر اترے ہوئے ہیں، عرش کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور اللہ کی طرف سے اعلان ہے کہ میرے بندو آج مجھ سے صلح کر کے جانا. صرف حاضری دے کے نہ جانا، صلح کر کے جانا، زندگی کو بدل کے جانا. حج کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے اگلے اور پچھلے طرز زندگی میں واضح تبدیلی نظر آئے. تم پہلے کچھ اور تھے، آج کے بعد تم کچھ نہیں ہو، تم محمدی ہو، تم اللہ اس کے رسول کے غلام ہو. یہ دولت اگر آپ یہاں سے لے کر گئے تو آپ نے سب کچھ لیا ہے. اگر یہ دولت نہیں ملی تو ہماری حاضری تو لگ گئی لیکن دوستی نہیں لگے گی، تعلق نہیں بنے گا. تو اس کو اللہ سے آپ مانگو. عرفات کا سب سے بڑا عمل دعا ہی ہے. میرے نبی دعا ہی نہیں لیتے تھے. ہم تو 5 گھنٹے کی نہیں مانگ سکتے، 15 منٹ کی بھی مانگ لیں تو بڑی غنیمت ہے. تو میرے نبی 5 گھنٹے دعا ہی مانگتے رہے تھے. تو انہیں کی سنت میں ہم دعا مانگتے ہیں. اس کے بعد انفرادی طور پر بھی آپ درشی پڑھیں. اللهم لك الحمد كما أنت وصل على محمد كما أنت وافعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. يا ربنا يا مالكنا يا غاية رحمتنا يا خالقنا يا من بيده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. يا من بيده مقاليد الأمور. يا أول ليس قبله شيء ويا آخر ليس بعده شيء ويا ظاهر ليس فوقه شيء ويا باطن ليس دونه شيء. يا من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يا مالك يوم الدين يا رحمن يا رحيم يا بديع السماوات والأرض. اے زمین کو بچھانے والے اللہ، اے ہواؤں کو چلانے والے اللہ، اے آسمان کو اٹھانے والے اللہ، اے پہاڑوں کو گاڑنے والے اللہ، اے پانیوں کو بہانے والے اللہ، اے پرندوں کو اڑانے والے اللہ، اے زندگی دینے والے اللہ، اے موت دینے والے اللہ، اے لامحدود خزانوں کے مالک اللہ، اے لامحدود عزتوں کے مالک اللہ، اے لامحدود قدرت کے مالک اللہ، اے مہربان اللہ، اے کریم اللہ، اے حنان اللہ، اے منان اللہ، اے دیان اللہ، اے مالک یوم الدین اللہ، اے وہ ذات جس کی تعریف میں سمندر سیاہی بنے اور درخت قلم بنے اور لکھنے والے لکھ لکھ کے سمندر کو ختم کر دیں تو بھی اس کی تعریف کا ایک ذرہ بیان نہ ہو سکے. اے وہ مالک جس کے حسن و جمال کو آنکھیں برداشت نہ کر سکے. اے وہ مالک جس کی قدرت کی حد کوئی نہیں، جس کی طاقت کی حد کوئی نہیں. اے وہ مالک جو فقیروں کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے. اے وہ مالک جو مانگنے پہ راضی ہوتا ہے. اے وہ شہنشاہ جو معاف کرنا جسے پسند ہے عذاب دینے سے، عطا کرنا جسے پسند ہے روک لینے سے. تیرے بندے، تیرے غلام، تیرے فقیر، تیری فقیرنیاں یا اللہ 2 چادروں میں کفن کی شکل بنائے ہوئے، ننگے سر پسینہ پسینہ دھکے کھاتے ہوئے، یا اللہ لٹے ہوئے پٹے ہوئے، یا اللہ ذلتوں کی، یا اللہ بستیوں میں، یا اللہ ڈوبے ہوئے آج تیرے در پر پہنچے ہیں، تیرے منانے کو آئے ہیں. یا اللہ تو دیکھ تو صحیح آج تیرا عرفات کیسے جگمگ کر رہا ہے. آج تو دیکھ تو صحیح کہ تیرا عرفات کیسے بھڑک پڑا ہے. یہ تو مالدار لوگ ہیں جنہوں نے خیمے میں بنا دی ہے، باہر لاکھوں تیرے بندے بندیاں سڑکوں پہ پڑے ہوئے ہیں، شدید دھوپ میں پڑے ہوئے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچوں کی چیخو پکار ہے، چھوٹی چھوٹی بچیوں کی چیخو پکار ہے. نوجوان بیٹیاں، نوجوان عورتیں، نوجوان مرد، کوئی درختوں کے سائے میں ہے، کوئی فٹ پاتھ پہ پڑا ہوا ہے، کسی نے بس کا سایہ بنایا ہوا ہے. میرا رب تو دیکھ تو صحیح یہ کیوں آئے ہیں؟
انہیں کون لایا ہے؟ یہ خود آ سکتے تھے، انہیں تو لے کر آیا ہے۔ جب تو ہی لایا ہے تو پھر دروازے بھی کھول دے۔ یا اللہ، یا اللہ، ہم آگے ہیں، تو ہی آ جا، ہم آگے ہیں، تو بھی آ جا۔ تو آنے جانے سے پاک ہے، بے شک آنے تو شارٹ سے زیادہ قریب ہے۔ یہ ہمارے مانگنے کا فقیرانہ انداز ہے کہ ہم آئے ہیں تو بھی آ جا۔ آج تیرے ڈیرے پر آ گئے ہیں، یا اللہ، بڑے سردار کے ڈیرے پر لوگ آئیں تو بڑا خوش ہوتا ہے۔ جب اسے پتا چلتا ہے میرا ڈیرا بھرا ہوا، بڑا خوش ہوتا ہے۔ اللہ، آج تیرا ڈیرا بھرا پڑا ہے، اللہ تیرے در پہ فقیروں کی کوئی حد نہیں ہے، اور کالے گورے ہزاروں زبانیں بولنے والے آج سب کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں۔ عورتوں کے الگ ہیں، مردوں کے الگ ہیں، کالوں کی فریاد الگ ہے، گوروں کی الگ ہے، عرب کی الگ ہے، عجم کی الگ ہے، بچوں کی الگ ہے۔ سب کی ایک ہی فریاد ہے کہ تو راضی ہو جا، تو راضی ہو جا، تو راضی ہو جا۔ تمہیں کھو کے ہم نے سب کچھ کھویا ہے، تمہیں کھو کے ہم نے سب کچھ کھویا ہے۔ تجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے تیرے در پر پہنچے یا اللہ۔ یہاں سے بھی خالی چلے گئے، پھر اور ہے کون؟ کوئی اور میدان دکھا دے، کوئی اور رب دکھا دے، کوئی اور معبود دکھا دے، کوئی اور خالق دکھا دے۔ تیرے سوا جب کوئی خالق نہیں، تیرے سوا جب کوئی معبود نہیں، تیرے سوا جب کوئی دینے والا کوئی نہیں، تو یہ سب آئے بیٹھے ہیں، تیرے منانے کو آئے بیٹھے ہیں۔ اس میں پیسے والے بھی ہیں، اس میں فقیر بھی ہیں، جوان بھی ہیں، ٹوڑے بھی ہیں، معذور بھی ہیں، کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے آ رہے ہیں۔ کسی کے گھٹنوں میں درد ہے، کسی کی ٹانگوں میں درد ہے، کسی کی کمر میں درد ہے، کسی کے سر میں درد ہے۔ سب تیری تو محبت میں آئے ہیں یا اللہ۔ یا کیا ڈھونڈنے آئے ہیں؟ یا تو ریت ہی ریت ہے، گرمی ہی گرمی ہے، بیت الخلاؤں پہ لائنیں لگی ہوئی ہیں میرے مولا۔ کوئی گلا شکوہ نہیں کر رہا کہ سب تیری تلاش میں ہیں، تجھے پانے آئے ہیں، تجھے تیرے اس بول کا واسطہ جو تو کہتا ہے، جو مجھے منانے آتا ہے، میں آگے بڑھ کر اس کا استقبال کرتا ہوں۔ آ جانا ہمارے استقبال کو، آ جا۔ ہم چھوٹے چھوٹے اسکولوں سے آتے تھے، ہماری مائیں آگے بڑھ کر ہمیں گود میں لیتی۔ آ جا، اپنی رحمت کی باہیں پھیلا دے، ہمیں اپنی رحمت کی چھاؤں میں لے لے، ہمیں اپنی رحمت کی گود میں لے لے۔ ہم ترسے ہوئے ہیں میرے مولا، تھکے ہوئے ہیں میرے مولا، لٹے ہوئے ہیں، پٹے ہوئے ہیں میرے مولا۔ پوری امت تباہ ہوئی ہے۔ یہاں تیرے حبیب نے 5 گھنٹے تجھ سے مانگا تھا، ہم سے تو نہیں مانگا جائے گا 5 گھنٹے، پر ہم اسی کی یا اللہ اتباع میں ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ کچھ ٹوٹے پھوٹے آنسو بھی بہا رہے ہیں، کچھ تیری محنت بھی کر رہے ہیں کہ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، تو مان جائے یا اللہ۔ پوری امت تباہ ہو گئی ہے۔ اے میرے کریم آقا، تیرا نظام ہے تو رات پہ سویر لے آتا ہے یا اللہ۔ ہماری رات تو 3 صدیاں کھا گئی میرے مولا، 6 نسلیں کھا گئی میرے مولا۔ کدھر ہے صبح؟ کب ہوگی صبح؟ کب آئے گی صبح؟ کب یہ بادل چھٹیں گے؟ کب ہمارے خون کو عزت ملے گی، ہماری جانوں کو عزت ملے گی؟ کب ہمارے مالوں کی حفاظت ہوگی؟ اے کریم آقا، ہم تیری محنت کرتے ہیں، تو رحم فرما دے، کرم فرما دے۔ اور خاص طور پر میرے مولا، ہمارے دیش پر تو بادل بڑے گہرے ہو گئے ہیں یا اللہ۔ نکمے حکمران ہیں، ظالم حکمران ہیں، بددیانت حکمران ہیں، جابر قاہر لوگ ہیں جو معصوم بچے اٹھا کے ذبح کر دیتے ہیں، چند پیسوں کی خاطر بچوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ یا لوگ ایسے پتھر دل ہیں جو انہیں ذبح کر کے ان کی لاشیں پھینک دیتے ہیں، معصوم بچیوں کو اٹھاتے ہیں، انہیں ذبح کر کے پھینک دیتے ہیں۔ یا اللہ، نوح علیہ السلام نے تجھے اپنا غم سنایا تھا، ہم بھی تجھے اپنے دیش کا غم سنا رہے ہیں۔ تجھے سارا پتہ ہے، پر تو سنانے پہ خوش ہوتا ہے۔ ہمارے چاروں صوبوں میں خون یا خون ہے میرے مولا، انسان درندے بن چکے ہیں، اور تو نے ان کی لگامیں چھوڑ دی ہیں، اور وہ ہر جگہ پہ غالب آ چکے ہیں۔ جہاں چاہتے ہیں خون بہا دیتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں ڈاکے ڈال دیتے ہیں۔ یہ واحد دیش ہے جہاں مسجدوں میں لوگوں کو اڑا دیتے ہیں۔ میرے آقا، غریب آدمی رڑی لگائے ہوئے کھڑا ہوا ہے کہ شام کو آٹا لے کے جاؤں گا تو بچے روٹی کھائیں گے،
اس کی رڑی بھی بکھر جاتی ہے، آٹا بھی زمین پہ گرا ہوتا ہے، معصوم بچے باپ کی لاش ڈھونڈتے پھر رہے ہوتے ہیں، انہیں ریڑھی کے چند پہیے نظر آتے ہیں، کچھ باپ کے گردے نظر آتے ہیں، باپ بم میں اڑ چکا ہوتا ہے، یہ تو کوئی سیاسی نہیں تھا، یہ تو کسی کا دشمن نہیں، تو بچوں کی روٹی کمانے پاس آ گیا۔ معاف کرتے ہم بے قابو بے بس ہیں، ہمیں اپنے جذبات پہ قابو نہیں ہے۔ یا اللہ تو دیکھ رہا ہے کراچی میں کیا ہو رہا ہے، پشاور میں کیا ہو رہا، لاہور میں کیا ہو رہا، میں کیا ہو رہا، دیکھ رہا تھا یہ کون لوگ ہیں میرے بابا، ہم بے بس ہیں، تو بے بس نہیں ہے نا۔ یا اللہ تجھے تیرے نبی پہ ایک بول کا واسطہ دیتا ہوں، ایک کہانی کا واسطہ دیتا ہوں۔ تیرے نبی نے ہمیں کہانی سنائی ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک عورت تھی، اس کا جھونپڑا بادشاہ کے محل کے نقشے میں آیا، اس نے حکم دیا جھونپڑا گرا دیا جائے، وہ بڑھیا موجود نہیں تھی، تیرے نبی نے فرمایا جب وہ بڑھیا واپس آئی تو اس نے دیکھا اس کا جھونپڑا ملبہ بن چکا تھا، تو اس نے پوچھا میرا گھر کس نے گرایا ہے؟ لوگوں نے کہا بادشاہ نے گرایا ہے۔ تو اس نے تجھ سے بات کرتے ہوئے کہا تھا اے میرے رب میں تو موجود نہیں تھی، تو موجود تھا، میں تو موجود نہیں تھی، تو موجود تھا، اے میرے رب ہم بے بس ہیں، تو بے بس نہیں ہے، ہم بے بس، تو بے بس نہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ذبح کر کے بوریوں میں بند کر کے ماں باپ کے دروازے پہ پھینک کے چلے جاتے ہیں۔ یا اللہ یہ کون دلیل ہے؟ یا اللہ کوئی تیری طاقت سے باہر تو نہیں نکلے گزرے؟ یا اللہ تو عاجز تو نہیں ہے؟ اے میرے ادھر تو نے حکمران ظالم ہم پر بٹھا دی، بدماش بٹھا دی، بددیانت بٹھا دی، چور بٹھا دی، ادھر لوگوں میں ایسے جابر پیدا کر دیے جو عزتوں سے کھیلتے ہیں، جانوں سے کھیلتے ہیں، مالوں سے کھیلتے ہیں، معصوم بچوں کو ذبح کرتے ہوئے ان کو رحم نہیں آتا۔ جب ہم تجھے غم نہ سنائے تو بچہ ماں کو نہ سنائے تو کسے سنائے؟ وہ باہر پٹ کے آتا ہے تو کہتا ہے میں ابا کو جا رہا ہوں بتانے، تمہاری خبر لے گا آ کے میرا ابا؟ ہم بھی پٹ پٹا کے تجھے خبر دینے آئے، خبر لے تمہیں لوگوں کی۔ ہمیں لوگ کہتے ہیں تمہارا رب کدھر، بلاؤ اپنے رب کو، یہ 30 لاکھ تجھے بلانے آیا ہے، چل چل ہمارے ساتھ آ جا، تو آ جانا، آ جانا، نہیں آنا پھر بھی آ جا، تو آ جانا، آ جا، ہمیں کہتے ہیں کدھر ہے تمہارا، تو آ جا، چل ہمارے ساتھ، چل ہمارے ساتھ، خبر میں ان کی جان ہماری عزتیں نیلام کر دی، ہمارے گھر دھا دیے، ہمارے خون پی گئے، اور ابھی تک ان کی حوث نہیں ختم ہو رہی، آنا ہم تمہیں لینے آئے ہیں، چل ہمارے ساتھ، آ جا ہمارے ساتھ، نہیں آنا پھر بھی ہم تمہیں لے کے جائیں گے۔ بچے باپ کو لے ہی آتا ہے گلی میں، یا اللہ ہم بھی تجھے لینے آئے ہیں، تیرے نبی کا تجھے راستہ دیتے ہیں، ہماری جھولی تو خالی ہے، ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، کوئی ہوتا تو تجھے واسطے دیتے، یا اللہ کوئی آنسو تو پسند کر، اتنے جو گر رہے ہیں، کوئی ہائے تو پسند کر، اتنی جو آبودانی ہے، کسی عورت کا آنسو، کسی مرد کا آنسو، کسی نیک کا، کسی فاسق کا، آج تو فیصلہ کر ہی دے یا اللہ، کر ہی دے۔ بلغم رسید جانم تو بیا کے زندہ مانم، پس ازام کے من مبنم چہکار خواہی آبد، یا اللہ ان آنکھوں نے ہر طرف اجاڑ اور یا اللہ ہر طرف ظلم و ستم دیکھا ہے، انہیں عدد دکھا دے، ان کانوں نے نوحے سنے ہیں، انہیں نغمے بھی سنا دے، ہم نے بربادیاں دیکھی، ہمیں آبادیاں بھی دکھا دے، یا اللہ تیرا دیس ہم سب پاکستان سے آئے بیٹھے، یہ واحد ملک ہے جو مدینے کے بعد اسلام کے نام پہ بنا ہے، 14 صدی میں 2 ملک یا اللہ
اس اسلام پر بنے، ایک تیرے نبی کا مدینہ اور ایک یہ مقصد، اسے کس کی نظر لگی اسے کیا ہوگی، کدھر جائیں؟ وطن کی محبت ہے، اس عمر میں چھوڑ کے کہاں جائیں، کدھر ہجرت کریں، کس طرف جائیں؟ یا اللہ تیرے حبیب کی امت پر زمین تنگ ہو گئی ہے، تنگ ہو گئی ہے۔ تیرے نبی کے سامنے چور کا ہاتھ کٹا تھا، وہ رونے بیٹھ گئے تھے، دیکھ میرے دیش میں کیسے بچوں کی گردنیں کٹ رہی، کیسے نمازیوں بم کا نشانہ بن کے ان کی بوٹیاں چھتوں سے لگ رہی ہیں، مسجد میں پانی کی بجائے خون بہ رہا، اے میرے غریب اللہ آج کہی دینا یہ وفد آئے بیٹھا ہے، اس میں مالدار بھی بیٹھے ہیں، فقیر بھی بیٹھے ہیں، یا اللہ سب تیری منت کرتے ہیں، تیرے آگے ہم فقیر ہی ہیں میرے مولا، آج اس حج میں فیصلہ کرے ہی دے گا، وقت تیری ناامیدی تو کفر ہے، ناامید نہیں ہے، پر یا اللہ دل وسوسوں سے بھر گیا ہے، ناامید تو نہیں ہے پر دل بھر گیا ہے خوف سے، وسوسوں سے۔ آجا میرے رب آجا، ہماری دنیا بھی بنا دے، ہماری اخرى بھی بنا دے، ان سب کا حج قبول فرما، جتنے آئے ہیں سب کا حج قبول فرما، جتنے یہ مرد عورتوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں سب کی دعائیں قبول فرما، سب کی حاضری قبول فرما، یا اللہ جو ان کو لانے کا انتظام کر رہے ہیں ان کو بھی جزائے خیر عطا فرما، انہیں ان کی نسلوں کو قبول فرما، جتنے کالے گورے سڑکوں پہ لیٹے خیموں میں بیٹھے تجھے بنا رہے تو تم بھی کہتے میں مان گیا، تیرا کیا یا اللہ جائے گا، یا تجھ سے کوئی پوچھے گا کہ تو نے فاسقوں کو کیوں معاف کر دی، تو نے 100 آدمیوں کے قاتل کو جنت میں ڈال دیا، تیرا ہر فیصلہ حق ہے، ہم بھی گندے حقیر آئے ہیں، تو نے نہ معاف کیا تو جائیں گے کدھر، تو نے نہ چھاؤں دی تو چھاؤں ملے کہاں، ہم پہ رحم فرما، کرم فرما، ہماری فریادیں قبول فرما، اجتماعی بھی انفرادی بھی، جو بیمار ہیں صحت عطا فرما، جو مقروض ہیں قرض ادا کروا، جو دکھی ہیں سکھ عطا فرما، جو سکھی ہیں جو دکھی ہیں سکھ عطا فرما، جو سکھیوں نے شکر کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمارا جو بقایا مناسک ہیں وہ بھی آسانی سے پورے فرما، سہل فرما، آسان فرما، اور ہماری اس حاجت کو قبول فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی نبی الکریم۔